السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، صدق اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا صاحب حلتا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرما دے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی جب جب رب کا فضل تمہارے پاس آئے، تمہیں ملے، خوشی مناؤ، رحمت ملے، خوشی مناؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا، اے رب تو ہی بتا کہ تیرا حبیب کون ہے، تو ہی بتا۔ تو قرآن نے اور رب نے قرآن ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اور اس آیت کی تفسیر قرآن ہی سے کر دی۔ رحمت یہاں وہاں تلاش مت کرنا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ہم نے اپنے حبیب ہی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، یعنی سب سے بڑی رحمت نبی پاک کی ذات۔ اور اگر فضل تلاش کر رہے ہو تو قرآن ہی فضل بتا رہا ہے۔ فضل کون ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہے فضلاً کبیرا، سب سے بڑے فضل بھی نبی پاک کی ذات ہے، سب سے بڑے فضل بھی نبی پاک کی ذات، یعنی رحمت بھی نبی، فضل بھی نبی۔ اب جب رحمت و فضل نبی ہی ہے، سب سے بڑے فضل بھی نبی، سب سے بڑی رحمت بھی نبی، تو بندوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ مگر جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ یہ دور کس کا دور ہے؟ فتنوں کا دور۔ لوگ تکے رکھ کے بھاگتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ایک سوال رکھ دیتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے
اس انداز سے میلاد منایا ہے؟ یہ اکثر نوجوانوں کو بلگاتے ہیں، اور خاص کر آج کل تو کیا ہاتھ میں 2.5 انچ کا جو موبائل ہے نا، اس نے سب کے دماغ خراب کر دیا، سب کے دماغ خراب، ایک سے ایک اندر بنا سجا وگر، اور جس کو ٹوپی پہننی نہیں آتی وہ تاج پہن رہے ہیں آج، یعنی بڑے بڑے کبا جبا کے اندر آ کر اپنی گویا کی حیثیت بتا کر لوگ پیش کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ سنتی چلی جا رہی ہے، یعنی سوالات ہو رہے ہیں باقاعدہ، کیا صحابہ کرام نے جشن میلاد النبی منایا ہے؟ کیا اس کے بعد کے دور والوں نے منایا ہے؟ 2.5 سال تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، 2.5 سال میں ایک بار ثابت کر دو، یہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ صدیق اکبر نے نبی پاک کا میلاد منایا ہو؟ 10 سال تک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رہے، مگر ثابت کر دو کہ حضرت عمر ابن خطاب نے 10 سال میں 10 مرتبہ تو میلاد آیا تھا نا، ایک میلاد منایا ہو؟ یعنی ایسا انداز جو آج تم کر رہے ہو، گلی کوچے سجے ہیں، جھنڈے لگے ہیں، کمکمے لگے ہیں، سنیوں کے گھر سجے ہیں، بلکہ میں تو اس آیت کو پڑھ کے کہتا ہوں فضل و رحمت والوں کے گھر سجے ہیں، کیونکہ قرآن نے کیا کہا، جسے فضل ملے، جسے رحمت ملے وہ خوشی منائے۔ اب جب وہ فضل بنا ہے، رحمت بنا ہے، وہ نہیں منائیں گے۔ اس لیے بزرگ نے تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ جواب دیا ہے، اب لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وقت کا محدث ہو کر بھی میلاد نہیں مناتا تو سمجھ جانا فضل سے محروم ہے، رحمت سے محروم ہے، اور لاری اور تھیلا چلانے والا اگر میلاد منا لیتا ہے تو سمجھ جانا فضل والا ہے، رحمت والا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا، قرآن کہتا ہے فضل ملے رحمت ملے، خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ تو اگر وقت کے بڑے بڑے جو اعتراض و معترض ہیں وہ اگر اس طرح نہ منائیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار اس نے کیا بات کہہ دیا، صحابہ کی تلاش کرنا پڑے گا، یار صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، صحیح بات کہتے ہیں یہ۔ اب اس طرح کے سوالات رکھ کے چلا، کیا صحابہ نے منایا تھا؟ صحابہ نے منایا تھا؟ میں نے کہا تو کس میلاد کی بات کرتا ہے؟ صحابہ کی بات کرتا ہے، آ میں تجھے 550 سال پہلے لے جاؤں، حضرت عیسیٰ نے منایا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کا مجمع ہے، کتنے؟ 70,000 کا مجمع لگا ہے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، اس خطاب کے اندر جاتے جاتے بیان کرتے کرتے، یہ بڑی بڑی ان کی بابلوں کی کتابوں کے اندر ہے نا، جو توریت و انجیل و زبور تھی نا، اس کا مجموعہ جو اب انگریزی میں چھاپا گیا ہے، ان تینوں کتابوں کا مجموعہ جو انگریزی میں چھاپا گیا، اس کے اندر یہ لفظ آج بھی موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کے مجمع میں خطاب کیا، اور خطاب کے دوران آپ نے کیا کہا پتہ ہے؟ جب بیان بند کرنے کی باری تھی، لوگوں سنو، اب میرے جانے کی باری آ گئی ہے، یعنی میں جا رہا ہوں، اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پہاڑ سے اللہ کا نور اترنے والا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ پہاڑ سے اللہ کا، بولو بلند آواز سے، اللہ کا نور اترنے والا ہے۔ اس سے سنیوں اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، نور ہونے کا عقیدہ سنیوں کا نہیں، انبیاء کا بھی تھا، صرف سنیوں کا نہیں، انبیاء کا بھی تھا۔ آپ نے کہا نور اترنے والا ہے، نور اترنے والا، قریب ہے کہ وہ آنے والے ہیں، اب میں جا رہا ہوں، میرا وقت جانے کا آ گیا۔ یہ مجمع چلا گیا، دوسری مرتبہ مجمع لگا، آپ نے اس میں بھی بیانات کیے، اپنی امتیوں کو سمجھایا، سکھایا، تعداد بہت زیادہ تھی اس میں بھی، مگر آخری وقت جب آیا بیان کا، اس میں بھی آپ وہی لفظ بولے، لوگوں سنو، اب قریب ہے کہ جاؤں گا، بس آ گیا وقت، جانے والا ہوں، کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا رحمت للعالمین رحمت بن کے کیسے آئیں گے؟ انہوں نے اوصاف بیان کی ہیں، وہ یتیموں کا ماوا، وہ بیواؤں کا ملجا، وہ بچیوں کو بچانے والا، وہ زمین کو پاک کرنے والا، وہ زمین کو مطہر کرنے والا کیسے آئے گا؟
لہذا باری آ چکی ہے کہ میں جاؤں گا، وہ آئیں گے، وہ آنے والا، اور صاحب بیان کی، صفتیں بیان کی. اور جب صفتیں بیان کی نا تو ہو سکتا ہے سامنے جو عوام بیٹھی تھی ان کے دماغ میں تو یہ نبی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں. حالانکہ انہوں نے ہی اپنی قوم کو کہا تھا، جو لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا. یہ آپ ہی کی نصیحت کی ہوئی چیزیں تھی جس کو قرآن نے لیا، اور آپ نے کہا کہ ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے. فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کر رہے تھے نا، مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، ہوشیار لوگ تھے، کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جس نبی کی بات کر رہے ہیں، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، اور جن کے اوصاف آپ نے بتایا اللہ کا نور، یعنی وہ نور ہوں گے. آپ نے بتایا وہ رحمت بن کر، برکت بن کر، یتیموں کے لیے ماوا و ملجا بن کر، زمین کو پاک و صاف کرنے والے، یہ صفتیں آپ بیان کر رہے ہیں. اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیے کہ آپ اندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، رب اسے آنکھ دے دیتا ہے. کوڑی کو دم کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، کوڑی اچھا ہو جاتا ہے. آپ مردے کو دم کرتے ہیں، پیر مارتے ہیں، کمبی اللہ کہتے ہیں، وہ کھڑا ہو جاتا ہے. مردے کو آپ زندہ کر دیتے ہیں، کوڑ کو اچھا کر دیتے ہیں، جو نابینا اسے آنکھ دے دیتے ہیں. یہ آپ کی صفت ہے، یہ آپ کے معجزات. اے عیسیٰ، یہ تو بتا دو جس نبی کی تم بات کر رہے ہو ان کا مقام کیا ہوگا. یہ میلاد پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ میلاد. اب ثبوت مت مانگنا، مگر پھر بھی میں چند باتیں اہم آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا نا کہ آپ کوڑ کو اچھا کرتے ہو، نابینا کو آنکھ دے دیتے ہو، آپ مردے کو زندہ کرتے ہو، اور جس نبی کی آپ بات کر رہے ہو، میں جا رہا ہوں وہ آنے والے، میں جا رہا ہوں وہ آنے والے، جن کے اوصاف آپ بیان کر رہے ہو ان کا عالم کیا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، سنو، میرے معجزات کا یہ عالم ہے کہ مریض بھی سامنے ہے، دوا دینے والا بھی سامنے ہے. جس کی آنکھیں نہیں وہ بھی قریب آ کے کہتا آنکھیں نہیں ہے، میں ہاتھ رکھتا ہوں. یعنی مریض بھی سامنے، حکیم بھی سامنے ہو جاتا ہے. وہ بھی زمین پر، میں بھی زمین پر، میں نے ہاتھ رکھا ٹھیک ہو گیا. کوڑ بھی آتا ہے، وہ بھی زمین پہ، میں بھی زمین پہ، یعنی مریض اور حکیم ایک ساتھ. وہ بھی زمین پہ، میں بھی زمین پہ، وہ چلا جاتا. اور جس مردے کو میں زندہ کرتا ہوں وہ بھی زمین پہ، میں بھی زمین پہ. مگر سنو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ. ہاں، مچل جاؤ گے آپ فرما رہے ہیں جس نبی کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، سنو اس نبی کا معجزہ کیا ہوگا. میرا حال تو یہ کہ میں بھی زمین پہ، مریض بھی زمین پہ، میں بھی زمین پہ، کوڑ بھی زمین پہ، میں بھی زمین پہ، مردہ بھی زمین پہ. مگر میں جس نبی کی بات کر رہا ہوں اس کا عالم یہ ہوگا، وہ پنگوڑے میں ہوگا، چاند ان کو ہنسا رہا ہوگا. وہ پنگوڑے میں ہوں گے، جھولے میں ہوں گے، اور چاند ان سے کھیلتا ہوگا. اب یہ بات سن کر ہو سکتا ہے کوئی کہ حضرت، ہو سکتا ہے یہ تو آپ ان کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، جو خود منکر ہیں اپنے ہاتھ سے انگریزی کے اندر. میں نے کہا اگر تم ہر چیز کا انکار ہی کر دو گے تو سنو، اس چیز کو میں حدیث سے ثابت کروں. آپ ہی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے ایک دن نبی پاک سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پنگوڑے میں دیکھا، پنگوڑے میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کا جھولا جہاں جاتا تھا چاند بھی وہاں جاتا تھا، وہاں چاند جاتا تھا. اس کی وجہ میں نہیں سمجھ پایا یا رسول اللہ. یہ حدیث ہے، اب اس کی تائید یہاں سے ہو گئی. یہ حدیث ہے، یعنی جہاں جہاں جھولا جاتا تھا وہاں وہاں چاند بھی جاتا تھا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. حضور نے فرمایا، سنو، چاند جہاں جہاں جاتا تھا یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے لوڑیاں دیتا تھا. اور لوڑی اس لیے دیتا تھا، حضور نے فرمایا، میں کسی بات پہ پنگوڑے میں رونا ہی چاہتا تھا کہ چاند لوڑیاں دے کے مجھے ہنسانے لگتا تھا. چاند لوڑیاں دے کے ہنسانے لگتا تھا. آپ نے سبحان اللہ کا. میں ایک بات اور کہوں گا، آپ مجھے بتاؤ ماں لوڑی کہاں دیتی ہے؟ جہاں پنگوڑا وہاں بغل میں بیٹھ کے لوڑی دیتی ہے نا.
लोड़ी किसे कहते हैं? कुछ ऐसी चीज पढ़ना, मीठी चीज सुरीली आवाज में, जिससे बच्चे को नींद आ जाए। जिसे हम पढ़ते ना, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, आज यही अंदाज चला है, बच्चे बच्चा के बच्चे सो जाए, इसे कहते हैं लोड़ी देना, इसे कहते हैं लोड़ी देना। अब आप मुझे बताएं, माँ लोड़ी कहां से देगी? जहां पंगोड़ा है, झूला है, वहां करीब बैठ के वो सुने, क्योंकि जिसे सुलाना है ना उसी को सुनाना है, जिसे सुलाना है उसी को सुनाना है, और जिसको सुनाना है उसका करीब बैठना जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता पंगूड़ा है ना, झूला हो, 4 घरों छोड़ के हो, माँ 5वें घर से लोड़ी देती हो, ये हो सकता है? माँ 5वें घर से लोड़ी देती हो, बच्चा रोते रोते मर जाएगा, रोते रोते मर जाएगा, मगर सोएगा नहीं। तो पता चला लोड़ी देने के लिए करीब होना जरूरी है, तभी बच्चा सोएगा। मगर कुर्बान हबीब की जात पर, बोलो सुभान अल्लाह, नारे रिसालत। हाँ, ये मेरे आका की शान है। अब आज तो साइंस का दौर है ना, पूछो साइंस से कितना दूर है चांद? 1,24,000 या कहा 1,40,000 किलोमीटर दूरी पर चांद है अभी, और वहां से लोड़ियां सुनना, ये इस बात की दलील है, जो आका बचपन में इतने दूर से लोड़ी सुनता हो, वह आज सलाम भी सुन सकता है, वह आज दुरूद भी सुन सकता है, वो आज हमें देख भी रहा है, आज हमारी महफिल मिलाद को नजर भी कर रहा है। और इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना, आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो इंशाअल्लाह बेड़े पार होने हैं। अब इस हदीस को कोई समझे ना समझे, मेरा इमाम समझ गया। सूरज पलटे, चांद उल्ट, सूरज शक हो, चांद शक हो, पेड़ बोड़े, जानवर सजदा करे, बारक अल्लाह, मर जाए आलम यही सरकार है। आप बोल नहीं रहे हो, मैं पढ़ के बताऊं आपको। मुझेदा बादे आसियो शाफे शहे अबरार है। जितने चांद पे शेर वो सब पढ़ लेता हूं ताकि लुत्फ आ जाए, मजा आ जाए। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चार। हाथ लहरा के पढ़े, यहाँ 2 दिन बाकी रह गए यार, 2 दिन बाकी रहे। हाँ, सूरज उल्टे, होज पे बैठने वाले भी हाथ ऊपर करें। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह हज़रत फिर फरमाते हैं, चांद झुक जा, ये है हदीस का मफहूम, ये इस हदीस का मफहूम। चांद झुक जा ताजी दर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जा ताजी दर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और खेलते थे चांद से बचपन में आका इसे लिए। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसलिए कि खुद सरापा नूर थे और था खिलौना नूर का। अब खुद भी नूर, खिलौना भी नूर, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना
نور کا. اور حضرت عیسیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں نور اترنے والا ہے. پتا چلا نور کا عقیدہ انبیاء کا بھی تھا. نور کا عقیدہ انبیاء کا. تو ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں چاند سے کھیلنا. یا کہا خود نور تھے, کھلونا بھی نور کا تھا. خود نور تھے, کھلونا بھی نور کا تھا. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب تک جی کرے کھیلتے رہتے ہیں کھلونے سے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرا باپ کتنے کا لایا, کتنا مہنگا ہے. جب تک من کیا کھیلتے رہے, جی بھر گیا توڑ دیا, جی بھر گیا توڑ دیا. اب آپ ہی کا چاند, آپ ہی کا کھلونا تھا. جب تک پنگوڑے میں تھے کھیلتے رہے, بڑے ہو گئے, دعویٰ لوگوں نے کیا, آپ نے انگلی اٹھائی اسی کھلونے کو توڑ بھی دیا. کھلونوں توڑ بھی دیا. یعنی جس کا کھلونا تھا کھیلتے بھی رہے, وقت آنے پر چیر بھی دیا. چاند شک ہو پیر بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. یعنی جب تک جی تھا کھیلتے رہے, جب بھر گیا توڑ بھی دیا. اور توڑ کے دنیا کو بتلا دیا سنو یہاں بھی میری حکومت ہے, وہاں بھی میری حکومت ہے. یہاں بھی ان کی چلتی ہے, وہاں بھی ان کی چلتی ہے. ہاں وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ, اور چلتی رہے گی. لہٰذا میلاد تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منایا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے یہ پیغام دیا ہے آنے والے ہیں, آنے والے ہیں, بس آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا یا رسول اللہ. ہم بھی تو یہی تو نعرہ لگا رہے ہیں, آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, بس آنے والے ہیں. یہی تو سارے انبیاء کا نعرہ تھا. انہی کے لیے تو انبیاء کرام آئے کہ بس آنے والے. الگراس سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے امتیوں کے سامنے اپنی اپنی اولادوں کو آپ نے نصیحت کی ہے کہ سنو ایک نبی آنے والا ہے. اور بعض انبیاء نے تو اس امت میں آنے کی خواہش کی ہے, اس امت میں, اس امت میں آنے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو خواہش جاری کی کاش کہ ہم اس نبی کے امتی ہوتے, اس نبی کے امتی, یعنی خواہش جاری کی ہے. اب ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے کہ رب نے ہمیں اسی امت میں پیدا کیا, اسی امت میں پیدا کیا. لوگ پوچھتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ میں نے کہا حضرت بدر الدین عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عمدۃ القاری شرح بخاری لکھی ہے, وہ لکھتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے, لوگوں نے بڑا ہی انتظام کیا تھا. طلع البدر علینا, یہ طلع البدر علینا مدینے کی بچیوں نے جو استقبال کیا تھا آپ کا, ہے نا, دب بجا کر نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا من ثنیۃ, یہ ساری چیزیں جو انتظام تھا, میں پوچھنا چاہتا ہوں اس انتظام کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہیں سکھایا کس نے تھا کہ حضور آئے تو استقبال کس انداز سے کرنا؟ پھر دوسرا سوال جو آپ سے ہوا تھا کہ نبی پاک کے ساتھ اتنے لوگ تھے, سب نے کہا حضور میرے گھر ٹھہریے, حضور میرے گھر آ جائیے. آپ نے فیصلہ ناکا یعنی اونٹنی پر کیوں چھوڑا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں میں ٹھہروں گا؟ اور اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کیوں ٹھہری؟ اس کا جواب آپ نے بڑا پیارا دیا, بڑا پیارا دیا. جب اس وقت اعتراض اٹھے تھے نا, آپ نے کہا سنو اونٹنی بھی نبی پاک کی صحبت کی وجہ سے جانتی تھی. جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ گئی, نبی پاک وہاں رکے. اس رکنے کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. نبی پاک کی پیدائش سے کتنے 1000 سال پہلے, کتنے سال پہلے؟ 1000 سال پہلے تبع نامی ایک بادشاہ گزرا ہے. تبع نامی ایک بادشاہ گزرا ہے, تبع اول جسے کہا جاتا ہے, جس نے کئی دنیا کے حصے پر حکومت کی, اور پوری دنیا گھومتے تھے, پوری دنیا. اور گھومتے 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 مکے پہنچے. گھومنے کا ان کو بڑا شوق تھا, گھومتے تھے نا, سونا چاندی زیورات سب کچھ ان کے پاس تھا, بڑی تعداد میں لوگ تھے. اور اتنا پاورفل بادشاہ تھا کہ 400 تو علماء ان کے ساتھ چلتے تھے, 400 علماء کی بھیڑ تھی ان کے ساتھ. یہ قافلہ جب مکے پہنچا, مکے سے جب یثرب گیا, یثرب یعنی مدینہ, آج کا مدینہ,
यशरब पहुंचा। यशरब के अंदर इन लोगों ने खेमे जमाए, रुके। रुकने के बाद जो 400 उलमा थे वो किताबों के हाफिज थे, तौरेत, जबूर, इंजील, इन सब के वो हाफिज थे, बड़े पाए मुतबहीर आलिम दीन। और 400 में से किसी की भी शादी नहीं हुई थी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी। 400 उलमा एक जगह बैठकर मीटिंग करना है, और मीटिंग में क्या हो रहा है पता है? मिलाद बयान हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। मीटिंग में क्या हो रहा था? मिलाद बयान होता। जो उनके सबसे बड़े अमीर आलिम दीन थे, उन्होंने कहा मुझे इस जमीन पर नबी पाक के आने की हिजरत की खुशबू आ रही है, किताबें तलाश करो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया मीटिंग में, तो सारे उलमा इस बात पे मुत्तफिक हो गए, 400 उलमा, कि लोगों सुनो, हमने अपनी किताबों में जो पढ़ा है, नबी आखिर ज़मा आएंगे, दुनिया में इनकलाब आएगा, बहारें आएगी। जिस नबी के इंतजार में हम लोग हैं ना, सुनो, वो नबी पैदा तो कहीं और होंगे, मगर हिजरत यसरब में करेंगे, यहां आने वाले हैं। लिहाजा 400 उलमा मिलाद बयान कर रहे हैं, आपस में मिलाद, नबी का तस्करा कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, अपनी किताबों के हवाले दे रहे हैं, बस यही जगह है। तो सबने कहा अब करना क्या है? कहा जब यही जगह है तो बादशाह को जाना हो तो जाए, हम तो यहां से नहीं जाने वाले। बस हो गया फैसला, 400 उलमा ने फैसला कर लिया, अगर बादशाह को जाना है तो आगे जाए, हम यहां से नहीं जाएंगे। जब 400 उलमा ने फैसला कर लिया ना, बादशाह को पता चला, तो मैंने सबको बुलाया, बोले क्या बात है? सारे उलमा ने कहा हमने पढ़ रखा। तो बादशाह क्या कह रहा है पता? मैं भी इस बात से थोड़ी महरूम रहूंगा, यमन की हुकूमत अपनी तरफ, यमन में जो मेरा महल है, ताज है, जो भी है, सोना चांदी, मुझे नहीं चाहिए। मैं रहूंगा तो यहां रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे उलमा को लेके थोड़ी घूमता हूं, जब तुम रहनुमाई करोगे तो मैं भी मानूंगा, मैं भी मानूंगा। मान गया बादशाह और कह दिया कि मैं भी यहीं ठहरूंगा, यहीं ठहरूंगा। अलगरस अब हुआ कि अब यहां यशरब क्या है? यशरब जो पहले लफ्ज बोला जाता था बीमारियों का गढ़ था, वहां कोई ठहरता नहीं था, कोई रुकता नहीं था। 1000 साल पहले नबी पाक की पैदाइश से पहले यशरब बीमारियों का गढ़ था। वहां से लोग गुजरते थे ना, तो जल्दी से गुजर जाते थे, कहीं कोई बीमारी न लग जाए, ये हाल था उस शहर। अब यशरब बीमारियों का घर, उन्होंने ठान ली कि यहीं रहना, क्योंकि हुजूर यहीं हिजरत करके आएंगे, हुजूर यहीं हिजरत करके आएंगे। अलगरज उन्होंने जब ठान लिया तो बादशाह ने क्या किया पता है? सिर्फ खेमे नहीं लगवाए, बादशाह ने पूरा इंतजाम करके दिया। अब आमद मुस्तफा पर घर सजाए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या काम किया पता है बादशाह ने? 400 उलमाओं के घर बना के दिए। और अरब का रिवाज था, अरब का रिवाज था, वो एक मंजिला का ही घर बनाते थे, एक मंजिला का ही, 2 मंजिला का तसव्वुर भी नहीं था। जब 400 उलमा के घर बन गए तो उसने क्या किया? बादशाह ने अपने माल और रुपये से 400 लौंडियां खरीदी, खूबसूरत औरतों को खरीद कर उसे आजाद किया। आजाद करा के 400 उलमाओं के साथ उनकी शादियां करवाई। शादी क्यों करवाई? मचल जाओगे जुमले पर, अल्लामा आईनी ने जो लिखा, क्या कहा? शादी करवाने की वजह यह था, बादशाह आशिक था, बादशाह आशिक था। जब उलमा ने कह दिया हुजूर यहीं पे आने वाले हैं, तो फिर ये बगैर शादीशुदा क्यों रहे? शादी करें, और शादी करेंगे, हो सकता है कि हम देख पाए नबी पाक को या न देख पाए, मगर शादी करेंगे तो औलाद जैसी नेमत होगी। जब औलाद जैसी नेमत होगी तो हम न देख पाए, हमारी औलाद तो देखेगी। इंतजाम तो करना था ना हुजूर की आमद का, तो औलाद पैदा होगी। दुनिया ने यह भी देखा, उन्हीं की औलादें थी जिन्होंने छतों पे चढ़ के कहा था तलाल बद्रु अलैना। ये लिखा अल्लामा बद्रुल आईनी ने, हाँ बद्रुल आईनी ने लिखा है, आपने बाकायदा लिखा है। ये औसो खजरत, ये अंसार, सारे के सारे ना, ये उन्हीं उलमाए किराम की नस्ल से, ये उन्हीं उलमाए किराम की नस्ल से। अलगरस क्या हुआ फिर? 400 घर तैयार करवाए गए, शादियां करवा दी गई, सबको रख दिया गया। फिर क्या कहा पता है? सबके घर तो बन गए, जिनके लिए ठहरे उनका भी घर तो होना चाहिए ना। खुद नबी पाक का मकाम तैयार करवाया और वो 2 मंजिला का बनवाया। कितने मंजिलों का? 2 मंजिलों का बनवाया। और फिर
اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے تحت مجھے اپنے شہر جانا پڑے اور میں اپنے شہر سے یہاں لوٹ نہ پاؤں. پھر اس نے کہا خط لاؤ. خط منگوایا گیا, خط لکھا. اس نے اس میں اشعار لکھے, شعر. ہم کہتے ہیں نا اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہم اشہدو پڑھتے ہیں نا, انہوں نے کیا کہا بس شہید تو, یہ شعر پہلے سے شروع کیا, شہید تو, میں گواہی دیتا ہوں اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. اگر میں ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا, معاون ہوتا, معین بنتا آپ کا, مگر رب نے ان کو تو نہ بنایا, ان کی اولادوں کو بنا دیا, اور انہی کی اولاد کو انصار کہا گیا. انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. الغرض انہوں نے خط لکھا, خط میں اپنی محبت کا اظہار کیا, میں آپ کا غلام ہوں. اور پھر محشر کا واقعہ بیان کیا, یا رسول اللہ محروم میں تمنا نہ رکھنا, شفاعت کر دینا, شفاعت کر دینا, بخش دینا, لے جانا, میں آپ پر ایمان لے آیا. یہ ساری چیزیں 1000 سال پہلے میلاد منایا جا رہا ہے, 1000 سال پہلے گھر بن رہے ہیں, اور آج لائٹوں پر اعتراض ہو رہا ہے, آج لائٹوں پر اعتراض ہو رہا ہے. وہاں گھر بنائے گئے. اب جب در نس چلتی رہی, ہوا کیا, اس نے خط دیا. خط تو لکھ دیا, مگر ہوتا ہے مہر لگانا. خود اپنی بھی مہر لگائی کہ یہ خط کس کا ہے. توبہ نے اپنی مہر لگائی. مہر کس کی لگائی تھی؟ اس کا رواج تھا کہ مہر جب لگاتا تھا, کوئی چمڑے کی, کوئی فلاں کی, کوئی سیاہی کی, یہ سب مہر لگاتے تھے. اس وقت کوئی انگوٹھی کے ذریعے مہر لگاتا تھا, سیاہی لگا کے, ہے نا, مہر انگوٹھی ہی سے لگتی تھی. اب اس نے خط نبی پاک کے لیے تھا, تو اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہاں سیاہی سے میں مہر نہیں لگاؤں گا, سونا لاؤ, سونا پگھا لو. سونا لایا گیا, اسے پگھلایا گیا, اور سونے سے نبی پاک کے اس خط پر دستخط کی گئی, سونے سے دستخط ہوئی. یعنی توبہ بادشاہ بھی دنیا کو بتلا رہا تھا, 1,02,00,000 کی لائٹیں دیکھ کر یہ مت کہنا غریبوں کی شادی کروا دیتے تو بہتر ہوتا. یہ وہ بارگاہ ہے جن کی بارگاہ میں جان بھی دے دو تو کم ہے, جان بھی دے دو تو کم ہے. سونے کی مہر لگا دی, اور سونے کی مہر لگانے کے بعد خط دیا کسے؟ جو 400 علماء کے امیر تھے, بڑے عالم دین تھے, ان کے ہاتھ میں. اب نس در نس چلتا رہا, یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا دور آ گیا. بولو سبحان اللہ. اور نبی پاک ہجرت کر کے آئے, تو انہی کی بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. ہم پہ بدر یعنی چاند طلوع ہو چکا ہے. یعنی گویا کہ ان بچیوں کا بھی عقیدہ تھا حضور نور ہے, اسی لیے تو بدر کا بشر نہیں کہا طلع البشر علینا کہ ہم پر بشر طلوع ہو گیا, نہیں نہیں, نور. کیا کہا؟ بدر چاند طلوع ہو گیا. کیا طلوع ہو گیا؟ چاند طلوع ہو گیا, چاند آ گیا ہمارے پاس, چاند آ گیا. یہ اس وقت کی بچیاں عقیدہ دے رہی تھی. جب آئے اور نبی پاک سے لوگوں نے بزید کی, یا رسول اللہ ہمارے گھر, یا رسول اللہ ہمارے گھر. کس کی تمنا نہیں ہے؟ سنایا ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اسی تمنا کے ساتھ سب گئے, یا رسول اللہ میرے گھر. حضور نے کہا میرا ناقہ, میری اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں. اب یہ اونٹنی بیٹھی کہاں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. نبی پاک نے اس گھر کو منتخب کیا. اب یہ خط جن کے پاس تھا ان کا نام تھا ابو لیلہ, ابو لیلہ. اب ان کو پتا چلا کہ نبی کبھی انہوں نے دیکھے نہیں تھے حضور, اور حضور نے ابو لیلہ کو نہیں دیکھا تھا. جیسے پتا چلا حضور آئے, یہ امانت در امانت خط ان کی نسلوں میں چلا آ رہا تھا, اور ان کی نسل میں ابو لیلہ تھے. انہوں نے وہ خط لیا, سنا کہ کوئی آئے مکے سے ہجرت کر کے, بڑا ہجوم ہے, تو سمجھ گئے لوگ انہوں نبی بھی کہتے ہیں. انہوں نے خط لیا کہ دادا پر دادا سے وصیت ہوتی ہوئی آئی ہے کہ یہ خط ان کو دینا, دے دیتا. اب کبھی دیکھا نہیں تھا. وہ پہنچے حضور کے پاس, وہ کھڑے ہو گئے. اب بھیڑ تھی, دیکھنے لگے حضور کون ہے. نبی پاک نے کہا راستہ چھوڑو, ابو لیلہ آ جاؤ خط دے دو. ابو لیلہ آ جاؤ خط دے دو. وہ دیکھنے لگے, یا رسول اللہ, وہ دیکھنے ہی لگ گئے کہ یہ آپ نے جو بات کی وہ تو کاہن و جادوگر بتاتے ہیں, آپ نے بتا دی مگر چہرہ بتا رہے آپ جادوگر نہیں ہو. چہرہ بتا رہا ہے, آپ کاہن بھی نہیں ہو, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ واقعی میں اللہ کے نبی ہو. فوراً ایمان. اب ہو گئے حضرت ابو لیلہ. ابو لیلہ فقہ خط لاؤ. نبی پاک نے خط پڑھا,
صحابہ بیٹھے ہیں, صحابہ کے سامنے حضور نے پڑھا, پڑھتے پڑھتے کیا کہہ رہے ہیں, اللہ میرے نیک بھائی پر رحمت کرے. اخی صالح کا لفظ استعمال کیا حضور نے, ایک بار نہیں 3 بار لفظ استعمال کیا, اخی صالح, اخی صالح, میرا بھائی. اور ایک مرتبہ تو تاکیدن نبی پاک نے صحابہ سے کہا تھا, سنو طبا بادشاہ کو کوئی بھی لا تسبو گالی نہیں دے گا, کیونکہ وہ 1000 سال پہلے انہوں نے میری گواہی قبول کر لی ہے, ایمان لے آئے. یہ باقاعدہ حدیث پاک ہے نا. ہاں, طبا کے بارے میں کوئی صحابی زبان نہیں کھولے گا, ان کو برا بھلا نہیں کہے گا, ان کے برا بھلا ہی نہیں کہے گا. تو میں پوچھ رہا ہوں یار, 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے میلاد کا انتظام اس طرح بھی تو ہوا تھا. تو پھر آج کل یہ جو ٹکے دیے جا رہے ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے پیش کیے جا رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے حضرت کسی صحابی نے منایا تھا, فلاں نے منایا تھا, اس نے منایا تھا, فلاں سے ثابت کرو, صدیق اکبر سے ثابت کرو, عمر ابن خطاب سے ثابت کرو. میں نے کہا یار پرانے دور کی چیزوں میں صرف میلاد رہ گئی یا کوئی اور چیز بھی تھی؟ پرانا دور ہی آپ کو پیش کرنا ہے نا, کہ اس دور میں تو نہیں تھا, اس دور میں کیوں, اس دور میں تو لائٹ نہیں تھی, اس دور میں لائٹ کیوں, اس دور میں تو جھنڈے نہیں تھے, اس دور میں جھنڈے کیوں. میں نے کہا کہ پرانے دور میں وہ صحابہ کے طریقے میں صرف میلاد ہی یا کوئی دوسری چیز بھی ہے؟ دوسری چیز سے مراد کیا ہے, سمجھ رہے ہو آپ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ صرف پرانا میلاد رہ گیا یا کوئی اور چیز بھی پرانی ہے؟ آپ جو کپڑے پہنتے ہو یہ کہاں سے آئے؟ اس سوال پر ہے نا, ہاں اوپر سے نیچے پسینہ نکل آئے گا, جواب نہیں دے پاؤ گے. ایک ہی سوال کروں گا آپ کو, جو کوئی پوچھے نا کہ کسی صحابی نے منایا, اسے کہنا میں جواب دوں گا آپ کو, ہٹوں گا نہیں یہاں سے. صحابی نے منایا اس پر جواب دوں گا, مگر آپ بھی ٹھہریے حضرت, آئیے میرے سامنے, آپ یہاں بیٹھی, اب تولتے ہیں کس میں ہے کتنا پانی, کس میں ہے کتنا پانی. بیٹھیے آپ, اور بیٹھ کے اس سے اتنا ہی پوچھنا ہے, سنا آپ کے گھر میں ابھی 6 مہینے نکاح ہوا تھا, آپ کے بیٹے کا کہاں ہوا؟ کہا اچھا میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے کارڈ بیچے. کہاں 2800 یا 3000 لوگوں کا آپ نے ولیمہ کیا. کہا ہاں کیا. کہا اچھا یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے ہال بک کروایا تھا لاکھ والا احمد آباد میں. کہا ہاں. اور آپ نے باقاعدہ 10 دن تک لگاتار کھانے شروع رکھے تھے, پہلے دن ان کا تھا, دوسرے دن ان کا تھا, تیسرے دن ان کا تھا, چوتھے دن ان کا تھا. کہاں رکھے ہیں؟ اب یہاں رک جائیں, وہ ہاں ہاں کہہ دینا, پھر آپ شروع کریں اپنے سوال. آپ مجھے ثابت کریں کسی صحابی نے اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کی ہو. آپ ثابت کریں کسی صحابی نے اپنے بیٹے کے شادی پر کارڈ بیچے ہوں, یا کسی صحابی نے باقاعدہ ہال بک کروایا ہو. نہیں ہو سکتا. یعنی بات یہ ہے کہ پرانی چیزوں میں صرف میلاد ہے جس پر اعتراض ہو رہا, یا کوئی اور چیز بھی پرانی ہے؟ اگر میں آ جاؤں صحیح سلامت مثال پر, تو میں ایک مثال دے رہا ہوں. اصحاب صفہ کا چبوترا جہاں نبی پاک پڑھاتے تھے, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مدرسہ دارالعلوم, اسکول تعلیم کی جگہ, کالج یونیورسٹی, سب سے پہلی جو کہتے ہیں اصحاب صفہ کا چبوترا. یہیں سے مدرسہ نکلا, یہیں سے دارالعلوم نکلا, یہیں سے جامعہ نکلا, یہیں سے اسکول نکلی, یہیں سے یونیورسٹی نکلی ہے. یہی ساری چیزیں تھیں. مگر یہاں کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ اس اصحاب صفہ کے چبوترے پر 70 سے لے کر 400 صحابہ نے علم دین حاصل کیا, نبی پاک سے فیض حاصل کیا. کتنے؟ 70 سے لے کر 400 صحابہ نے. اب ہو گئی یہ بات, آپ ان سے پوچھنا حضرات بتائیے, میں میلاد کا جواب دوں گا آپ کو, مگر آپ بتائیے, یہ چیز تو آپ کے پاس بھی ہے, اس لیے میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے حضرات, آپ ہمیں یہ بتائیے, اصحاب صفہ کے چبوترے پر نبی پاک نے جن صحابہ کو پڑھایا تھا, تعلیم دی تھی, تعلیم دیتے تھے, درس دیتے تھے, بیانات کرتے تھے, اپنے واعظ و نصیحت کرتے تھے, اتنے صحابہ نے فیض اٹھایا, وہاں پر ہم نے مطبخ نہیں دیکھا کہ کھانا لگتا ہو, کھانا بنتا ہو, بٹتا ہو. وہاں ہم نے باقاعدہ استاذوں کا نہ پگار دیکھا, نہ صحابہ سے کوئی فیس لی گئی, نہ صحابہ کی کوئی فیس تھی, نہ استاد کا کوئی پگار تھا. ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ استاذوں کے لیے اے سی والے کمرے ہوں. وہ تو وہ لوگ تھے جن کے پیٹ پیٹ سے چپک چکے تھے. ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابہ پیا کرتے تھے. یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا, یہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا. تو حضرت اب آپ بتائیے
آپ کا مدرسہ تو ایئر کنڈیشن ہے، پورا کے پورا اے سی میں ڈوبا ہوا ہے، استاذوں کے لیے الگ انتظام، طلبہ کے لیے الگ انتظام، فیس الگ ہے، داخلہ ایڈمیشن الگ ہے نا؟ یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہو کیا صحابہ کے زمانے میں تھی؟ آپ بھی ایک چبوترا لیا اور مٹی بچھا دو، پڑھاؤ، کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی جو آپ کر رہے؟ اور پھر اگر آ جاؤں تو میلاد ہی پرانا رہ چکا یا سیرت النبی بھی ہے؟ کیا صرف صحابہ نے سیرت بیان نہیں کی نبی پاک کی؟ صحابہ کرام نے سیرت بیان کی، تب تک سیرت ہم تک آئی نا۔ یہ سیرت مصطفیٰ ہم پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے آئی؟ صحابہ نے بیان کی تو ہم تک آئی نا۔ مگر صحابہ کا جو انداز بیان کرنے کا تھا وہ آج آپ کا بھی نہیں ہے، وہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے سیرت فردن فردن بیان کی ہے، باقاعدہ اسٹیج نہیں سجایا، باقاعدہ کرسیاں نہیں لگوائی، ہول بک نہیں کیا ہے، اور باقاعدہ بینر نہیں چھپوائے کہ جلسہ سیرت النبی، جیسے آج کل تم لوگ بناتے ہو جلسہ سیرت النبی، اس طرح کے باقاعدہ نہ بورڈ لگے، نہ اسٹیج لگائے، نہ کوئی لگائے، نہ جدہ سے کوئی مقرر بلایا گیا تھا جسے مسافہ دیا جائے۔ ایسا تو انداز صحابہ کا نہیں تھا۔ جب صحابہ کا نہیں تھا تو آپ کیوں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو؟ آ جاؤ پرانی روش پر۔ صرف پرانی روشوں میں اور پرانی چیزوں میں میلاد ہی رہ چکا یا یہ سب بھی ہے؟ سوال ہے۔ تو پھر صرف میلاد پہ اعتراض کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا، اور پوچھا نہیں پوچھا گیا ہے، ان کی کتابوں میں جواب ہے۔ حضرت آپ میلاد پہ تو اعتراض کرتے ہیں، جھنڈے کیوں، لائٹیں کیوں، یہ مغمے کیوں، یہ کمکمے کیوں؟ آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ 3 دن کا اجتماع رکھتے ہو، یہ 3 دن کا آپ اتنے بڑے بڑے اجتماع رکھتے ہو، یہ تھیلے اٹھا اٹھا کے جاتے ہو، اتنے بڑے بڑے بستر اٹھا کے جاتے ہو، کیا یہ تبلیغ کا انداز صحابہ کا تھا؟ اور آپ نے جو بڑے بڑے ٹینٹ لگا رکھے ہیں، پنکھے لگا رکھے ہیں، اور 3 دن کا بڑا اجتماع کرتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ پنکھے کے لیے، فلاح کے لیے، پانی کے لیے، ان سب کے لیے چندہ دو، آپ اسے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں؟ کہاں سے ثابت کرو؟ تو ایک حضرت نے جواب دیا، کہا سنو، ہم نے یہ سارا انتظام اس لیے کیا ہے، جیسے مسجد پر آ جاؤں نا اگر، تو مسجدوں کے بارے میں تو خود نبی پاک نے کہا کہ یہودیوں کی طرح سجاوٹ نہ کرو، روکا ہے۔ مگر ان سے پوچھو کہ صحابہ کے دور میں تو کھجور کی، چھال کی اور مٹی کی مسجد تھی، تو آج ایک بھی مسجد مٹی کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ مٹی والی مسجد دکھ کیوں نہیں رہی ہے؟ پکی مسجدیں کیوں ہیں؟ اس میں پنکھے کیوں ہیں؟ اس میں اے سی کیوں ہیں؟ یہ راحت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں سب؟ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ ان کا جواب کیا ہے وہ سن لے پہلے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سنو، ہم نے جو پنکھا منگوایا، ایسیاں منگوائی، ٹینٹ لگوایا، اتنا بڑا اجتماع کیا، وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، پنکھا دین نہیں ہے، ٹینٹ دین نہیں ہے، بچھایا جو وہ دین نہیں ہے، اے سی دین نہیں ہے، اسٹیج جو لگایا وہ دین ہے۔ جواب سننا ان کا کتنا میٹھا جواب ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دین کیا تھا؟ جو ہم بولے اور بول کے انہوں نے سنا وہ دین ہے۔ کیا دین ہے؟ جو ہم بولے، یعنی سیرت کو جو بیان کیا اور انہوں نے جو سنا وہ دین ہے۔ کہا اچھا، تو ہم نے کہا تو پاگلو، ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، لائٹ دین نہیں ہے، جھنڈے دین نہیں ہے، کمکمے دین نہیں ہے، یہ سجاوٹ دین نہیں ہے۔ اب آپ ہی سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت صحابہ کے دور میں کچی مسجدیں تھی، آپ بھی کچی بنائیے، تو آپ ہی نے جواب دیا تھا نہیں، ماحول بدلا ہے، وقت بدلا ہے، اب وہ دور نہیں رہا کہ لوگ کچی مسجدوں میں نماز پڑھے۔ اب تو یہ تو وہ دور چل رہا ہے نا حضرت، یہ تو وہ دور چل رہا ہے کہ دیکھتے ہیں لوگ ایسی ہو تو نماز پڑھیں گے، ورنہ نہیں، ہے نا؟ یہ سب کا نظریہ، جہاں ایسی ہو وہاں نماز پڑھنی ہے، اور ایسی کے لیے لڑتے بھی ہیں کہ میں وہاں کھڑا رہوں گا، سب بھول جاتے ہیں لوگ۔ یعنی یہ وہ دور ہے کہ ایسی دیکھ کے لوگ مسجد تلاش کرتے ہیں، یہاں ایسی ہے تو نماز پڑھنے چلو۔ تو ان کا جواب کیا تھا؟ نہیں حضرت اب یہ وہ نہیں چلے گا، کیا مٹی والی بنائیں گے تو کوئی آئے گا ہی نہیں، اس لیے مسجد ایسی بناؤ۔ اب ان کا جواب ہے مسجد ایسی بناؤ، اے سی والی بناؤ، اتنی خوبصورت بناؤ، اتنے ایسی چیزیں رکھو کہ بندے کا دل ایسا لگے کہ اٹھنے کا نام نہ کرے۔ تو میں نے کہا حضرت بس یہی ہمارا جواب ہے، یہی ہمارا جواب ہے۔
ہمارے لیے کمکم دین نہیں ہے، ٹینٹ دین نہیں ہے، سجاوٹ دین نہیں ہے. یہ سجا اس لیے رہے تاکہ اسے دیکھ کر تم دیکھتے دیکھتے مسجدوں تک آؤ، مسجد کے اندر آؤ، اور جب اندر آ جاؤ عشق مصطفیٰ سیکھو، یہ دین ہے. محبت مصطفیٰ سیکھو، یہ دین ہے. عظمت مصطفیٰ سیکھو، یہ دین ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا تھا یہ سب کیا، یہ پنکھے کا چندہ، یہ اے سی کا چندہ، یہ فلاں کا چندہ، یہ کیوں کر رہے ہو، تو انہوں نے کیا جواب دیا پتا؟ یہ حضرت احداث فی الدین نہیں ہے، احداث للدین ہے. یعنی یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، دین کے لیے ایجاد ہے. جواب دیکھیے کتنا میٹھا. یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، دین کے لیے ایجاد ہے. یعنی ہم نے اسے استعمال کیا دین کے لیے تاکہ یہ چلتا رہے، ایسی چلتی رہے، لوگ ٹھنڈک میں بیٹھیں اور بیٹھتے بیٹھتے سنتے رہیں، سکون سے رہیں، رب کی نماز اطمینان سے پڑھیں. میں نے کہا سن، ہم بھی تو وہی کہتے ہیں، جھنڈے دین نہیں ہے، نبی پاک کا عشق دین ہے. یہ دیکھ کر لوگ آئیں، جوان آئیں، بچے آئیں، کمکمے دیکھ کر آئیں. یہ ساری چیزیں جو سجاوٹ کی دیکھ رہے ہو نا، یہ دیکھنے کے بعد اعلان ہوگا. لوگ کہے گا، مثال کے طور پر یہ پورا موڑا سا اب سیٹلائٹ کے ذریعے اس کا فوٹو کھینچا جائے اور لوگ دکھا جائے. جیسے مثال دے رہا ہوں، ممبئی میں ایک غیر مسلم پلین سے اتر کے اس نے کسی کو پوچھا ایئرپورٹ پہ، بھائی کھانا، کہا چلو محمد علی روڈ. اچھا کہ چلو. اب وہ پہلی بار ممبئی آیا اور اتفاق سے آ گیا 10 ربیع الاول کو ممبئی. اب 10 ربیع الاول کو اس کی نظر پڑی مینارہ مسجد پہ، 10 ربیع الاول کو اس کی نظر پڑی کمکموں پہ، 10 ربیع الاول کو اس کی نظر پڑی چراگاہوں پہ. حیران ہو گیا. تو وہ غیر مسلم ہو کے پوچھے گا تو صحیح نا کسی کو، یار یہ سب کیا ہے، کس کی شادی ہے، کیوں ہو رہا ہے. وہ یہ تو نہیں کرے، یہ جو لفظ تو نہیں ملے گا نا، یہ ماتم کس کا مناتے ہو. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو تو وفات ہے. میں نے کہا تیرے مر گئے ہوں گے، ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے کیا ہیں، زندہ ہیں. اب وہ پوچھنے والا غیر مسلم ہے مگر پوچھے گا کیا، کس کی خوشی میں کیا ہے، یہ سجاوٹ کیوں ہے. تو جواب دینے والا کیا کہے گا، یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، جنم دن ہے، ولادت کا دن ہے. تو آپ مجھے بتائیے جب وہ سنے گا اس کے دل میں محبت آئے گی یا نفرت آئے گی؟ بولو بلند آواز سے، محبت آئے گی یا نفرت آئے گی؟ جواب آئے گا محبت آئے گی. تو سنو، یہ سجاوٹ محبت بڑھاتی ہے، تو سجاوٹ محبت کا ذریعہ ہے، اصل نبی پاک کی محبت ہے. آج جو بچے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، سن لینا ایک جملہ اور بھی، سجاوٹ کے نام پر اگر عورتیں بے پردہ نکل رہی ہے، اہل سنت اس سے بیزار ہے، اہل سنت اس سے بیزار ہے. اگر کوئی سجاوٹ، جیسے آج کل بڑی بھیڑ نظر آ رہی ہے، تو اس طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جن کمیٹیوں نے یا جن ٹرسٹوں نے گویا کہ یہ سجایا ہے، باقاعدہ میسیج بنائیں اور گھمائیں اور گھما کر یہ لکھیں کہ یاد رکھنا سجاوٹ کے نام پر بے پردگی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گی. ہاں، یہ بے پردگی لوگ اپنی اپنی بائکوں پر بٹھا کر اپنی بیوی بہن بچیوں کو بازار میں گھما رہے کھلے چہرے. یاد رکھنا یہ سجاوٹ کے نام پر جو کام ہو رہا ہے کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے اور قیامت تک شریعت محمدی میں غلط رہے گا. لہٰذا اس سے خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. لائٹنگ کے نام پر ہم شریعت مطہرہ اور شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے. اور یہ بھی سن لے جاتے جاتے، یہ ٹکے کے نام پر یہ اصل میں کیا ہے پتہ ہے؟ حسد ہے. اس کا جواب بس یہی ہے، بغض ہے. بغض کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ فائٹنگ کی جائے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں کہ اس پہ مناظرہ کیا جائے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں کہ اس پہ باقاعدہ تحقیق پیش کی جائے. معاملہ ہے بغض کا. مگر میں اتنا کہتا ہوں، تم نے بغض کیا تو کس کے ساتھ کر لیا؟ اس ذات کے ساتھ کر لیا کہ جس کے کرنے کے بعد نہ دنیا سلامت رہتی ہے نہ آخرت سلامت رہتی ہے. اور ہم نے محبت کی تو کس سے کی؟ جس سے کرنے کے بعد دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے. اب اس کی ایک مثال دے دوں جاتے جاتے تاکہ عوام سمجھ جائے. ایک عورت تھی، ان کے شوہر ولی کامل تھے. بغض کی مثال دے رہا ہوں. بغض جب ہو جاتا ہے تو آدمی نہ ماننے پر آتا ہے تو پھر مانتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض کرے نا تو زیادہ اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ اندر جانے کی. کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ عشق کی کتاب میں لکھا ہے، بات ختم. کہاں لکھا ہے؟ بولے دل کی تختی پہ لکھا ہے. کرنا ہے تو کرنا.
کرنا ہے تو کرنا ہے. اب ایک بیوی ہے, ان کا شوہر ہے, شوہر جو ہے نا ولی کامل تھے, مگر بیوی کی شوہر سے بنتی نہیں تھی. اور اتفاق سے بیوی ایک مرتبہ چھت پہ باہر بیٹھی ہوئی تھی, تو دیکھا انہوں نے ایک ولی اڑ کے جا رہے ہیں, اڑ کے جا رہے ہیں. بیوی آئی نیچے, شوہر بھی آئے, کہا تم کیا ولایت ظاہر کرتے ہو اپنی؟ میں نے آج ایک ولی دیکھا ہے. اب بیوی کہہ رہی شوہر سے, کہا کیا دیکھا؟ کہا ایک ولی میں نے دیکھے آسمان پہ اڑ کے جا رہے تھے. اب تک تو تعریف تھی, آسمان پہ اڑ کے جا رہے. جیسے شوہر نے کہا نا, اے میری بیوی سن, وہ میں ہی اڑ رہا تھا, وہ میں ہی تھا. فوراً بیوی نے تیور بدل دیے, کیونکہ بغض تھا. فوراً بیوی نے تیور بدل کے کیا کہا پتا, اسی لیے آپ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, اسی لیے آپ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے, کیونکہ بغض تھا. اب بغض جب آ جاتا ہے تو آدمی ٹیڑھا ہی بنتا ہے. آپ لاکھ اسے دلیل دے دو قرآن و حدیث سے, وہ سمجھنے والا نہیں ہے. جیسے بابر نے بیربل سے, یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے بیربل سے کہا تھا کہ بھائی ایک خوبصورت بچہ میرے پاس لاؤ, خوبصورت ہو, پورے شہر میں خوبصورت بچہ لاؤ. بیربل نہیں لا پائے. آ گیا, بادشاہ نے پوچھا کیوں نہیں لائے؟ کہا ملا ہی نہیں. تو ایک شخص وہاں کھڑا تھا, اس سے کہا کہ تم لے کے آؤ. تو وہ گیا بیچارہ, اب وہ لے کے آیا ایک بچہ, آ گیا. اور جسے لے کر آیا نا بادشاہ کے سامنے, بادشاہ نے حکم دیا تھا بیربل کو تم لے کے آؤ. وہ تو نہیں لا پایا خوبصورت بچہ, مگر جو بغل میں کھڑا تھا اس سے جب بادشاہ نے کہا تو وہ لے کے آ گیا بچہ. مگر وہ بچہ کیسا تھا پتا ہے؟ اس کے کپڑے بھی میلے تھے, ناک سے نیٹ بہ رہی تھی. تو بادشاہ نے دیکھا یار تو اسے لایا, تجھے سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کیا کہا تھا, خوبصورت ہو, اس کے ناک سے نیٹ بہ رہی ہے, یہ کپڑے گندے ہیں, تو اسے لے کے آ گیا. یہ ہے کون؟ تو اس نے جواب کیا دیا تھا, یہ میرا خوبصورت بیٹا ہے, یہ میرا اپنا بیٹا ہے. یعنی پھر محبت آ جائے نا, پھر آدمی جیسا بھی ہو محبت ہو جاتی ہے. اپنا ہو, کہتے ہیں نا کہ بیٹا کالا بھی ہو تو ماں کہتی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے چاند کا ٹکڑا ہے. اگرچہ سامنے والے کو کالا نظر آئے, مگر ماں کے لفظ تو کیا آتا ہے, چاند کا ٹکڑا ہے. بس یہی مثالیں ہیں, یہی دو چیز آپ سمجھ جاؤ نا, یہی ہے. یہ بغض ہے بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ورنہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ مناظرہ کیا جائے, اس پہ تحقیقیں پیش کی جائے. بس یہ ہے بغض کا معاملہ. انہوں نے بغض لے لیا, ہم نے محبت دے لی. اللہ اسی محبت پر ہمیں سلامت رکھے. جاتے جاتے یہ بھی سن لے اعلیٰ حضرت نے جو کہا. اعلیٰ حضرت نے کہا گیز میں جل جائیں بے دینوں کے دن. چند شعر ہیں, بلند آواز سے پڑھتے ہیں, پڑھیے. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے, اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دن, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دن. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, ذکر آیا تے ولادت کیجئے, ذکر آیا تے ولایت کیجئے. اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا نا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا. ہم ملا دیے پھر تجھ کو کیا, تیرے باپ کو کیا, ہم ملا دیے ہم مناتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھے کو کیا. نعرہ رسالت
اللہ ہم سب کو اسی محبت پر قائم دائم رکھ کے صلاۃ و سلام کے لیے